بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے صلاۃ تسبیح کی فضیلت اور صلاۃ تسبیح کہاں سے ثابت ہے اور صلاۃ تسبیح کس طرح پڑھنا ہے، اس کی جماعت ہے یا نہیں ہے، اور صلاۃ تسبیح کی پوری مکمل طریقہ میں آپ کو آسان انداز میں بتاؤں گا، آپ سنیں۔ صلاۃ تسبیح کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے میرے محترم چچا، کیا میں آپ کو ایک گراں قدر عطیہ اور ایک قیمتی تحفہ نہ بتاؤں؟ کیا میں آپ کو ایک خاص بات نہ بتاؤں؟ کیا میں آپ کے دس کم کروں؟ اگر آپ نے یہ عمل کر لیا تو اللہ رب العالمین آپ کے پچھلے اور اگلے، آپ کے نئے اور پرانے، آپ نے چھپ کر کے یا اعلانیہ کیے، آپ نے جان بوجھ کر کیے یا آپ نے جان بوجھ کر کے آپ سے ختم ہوئے ہوں، تمام گناہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاف فرما دیں گے۔ وہ عمل ہے صلاۃ تسبیح۔ دوسری روایت میں حضرت رافع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا اگر کوئی روزانہ پڑھنے کی استطاعت رکھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی روزانہ پڑھنے کی استطاعت نہ رکھے تو وہ ہفتے میں ایک دن جمعے کے دن پڑھ لیا کریں۔ اگر جمعے کے دن بھی وہ نہ پڑھ سکے، استطاعت نہ رکھے، تو وہ پھر مہینے میں ایک دفعہ پڑھ لیں، اور اگر مہینے میں بھی ایک دفعہ نہ پڑھ سکے تو پھر سال میں ایک مرتبہ پڑھیں۔ اگر سال میں بھی ایک مرتبہ نہ پڑھ سکے تو پوری زندگی میں ایک مرتبہ یہ ضرور پڑھ لیں۔ یہ تھی اس کی فضیلت اور حدیث سے ثابت۔ اس کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے اندر پڑھنا کیا ہے؟ 4 رکعت صلاۃ تسبیح نفل کی نیت سے آپ نے پڑھنی ہے، اور اس میں آپ نے کلمات جو پڑھنے ہیں وہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تیسرا کلمہ آپ پورا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کلمات اس کے اندر پڑھنے ہیں۔ اب میں آپ کو پورا طریقہ بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے ثنا پڑھنا ہے۔ ثنا کے ساتھ آپ نے ثنا پڑھنے کے فوراً بعد، یعنی ثنا پلس میں آپ یہاں کہوں گا، آپ 15 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات آپ 15 دفعہ پڑھیں گے۔ پھر آپ پلس یعنی فوراً اس کے بعد آپ سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد اس کے ساتھ آپ کوئی سورت پڑھیں گے۔ سورت پڑھنے کے بعد فوراً یعنی پلس آپ کیا پڑھیں گے؟ آپ یعنی یہ کلمات پڑھیں گے۔ کتنی؟ 10 مرتبہ آپ سورت کے فوراً بعد پڑھیں گے۔ پھر 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ رکوع میں چلے جائیں گے۔ رکوع میں آپ پہلے تسبیح پڑھیں گے 3 دفعہ یا جتنی دفعہ، تسبیح کے فوراً بعد آپ نے 10 دفعہ یہ کلمات پڑھنے ہیں رکوع کے اندر۔ پھر آپ رکوع سے اٹھیں گے، یعنی قومہ میں آپ نے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کے بعد فوراً 10 مرتبہ آپ نے یہ کلمات 10 مرتبہ پڑھنے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ۔ پھر آپ نے سجدے میں جانا ہے۔ سجدے میں آپ نے پہلے تسبیح پڑھنی ہے سبحان ربی الاعلی، اس کے بعد آپ نے فوراً 10 مرتبہ سجدے کے اندر پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے سجدے سے اٹھنا ہے، تو جلسے میں آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے دوبارہ سجدے میں جانا ہے۔ دوبارہ سجدے میں جانے کے بعد پھر آپ تسبیح پڑھیں گے اور 10 مرتبہ یہ پڑھیں گے۔ آپ کا پہلی رکعت مکمل کر لیا۔ پہلی رکعت میں آپ نے 75 ٹائمز ان کلمات کو مکمل کر لیا۔ اب جب آپ دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے تو دوسری رکعت میں تو ثنا نہیں پڑھتے، لہٰذا اٹھتے ہی فوراً آپ کیا پڑھیں گے؟ یہ کلمات پڑھیں گے 15 دفعہ، یعنی سورۃ الفاتحہ سے پہلے آپ 15 دفعہ پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد جو آپ نے پہلی رکعت میں جس طرح آپ نے پڑھا ہے وہی فارمولہ آپ نے دوسری رکعت میں، وہیں تیسری رکعت میں، وہیں چوتھی رکعت میں۔ اس کے قاعدہ کی میں آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھنا، اور ہر دفعہ آپ جب اوپر اٹھیں گے تو سورۃ الفاتحہ سے پہلے 15 دفعہ پڑھیں گے، اور یہ 4 رکعت میں 75 ملٹیپلائی بائی 4 آپ کریں گے تو یہ آپ کا 300 یعنی 300 ٹائمز آپ کا بن جائے گا۔ یہ ہے صلاۃ تسبیح کا مکمل طریقہ۔ اور یہ صلاۃ تسبیح جب آپ نے پڑھ لی تو اس کی فضیلت تو آپ نے حدیث میں سن لی، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے آپ کے گناہ معاف کر دے گا، تو آپ ضرور ایک دفعہ اس کو پڑھ لیں، ضرور اپنی زندگی میں۔ یہ رمضان کے بابرکت دن ہیں، آخری 2-3 دن ہیں، اس میں ضرور آپ پڑھیں۔ جتنے میرے سننے والے ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، جو بھی عورت ہے، مرد ہے، آپ ضرور اس کو پڑھ لیں۔ انشاءاللہ آپ کو اس کا اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر دے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گناہ معاف فرما دیں گے۔ اور دوسری آخری جو بات ہے کہ اس میں اس کو جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، تو حضرت آپ نے حدیث میں ہم نے سنا کہ حدیث میں چچا کو انفرادی طور پر اس کی تلقین کی گئی ہے،
تو حدیث سے ہمیں اس کی جماعت کی کوئی ہمیں حدیث نہیں مل رہی، حدیث سے یہ کہیں سے حدیث سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا آپ اس کو کیا کریں گے، آپ انفرادی طور پر پڑھیں، جماعت کے ساتھ اس کو نہیں پڑھی جاتی۔